الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ آج جس عنوان پر بولنا ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں میں بدنظری کا مرض۔ بدنظری کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، چاہے وہ غیر محرم عورت اپنے خاندان کی ہو یا باہر کوئی اور آتی جاتی خاتون ہو، ایسے ہی عورت کا کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا، چاہے وہ مرد اپنے خاندان کا ہو یا کسی اور خاندان کا ہو، باہر سے ہو۔ جیسے گھر میں رہنے والی وہ عورتیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے ان سے بدنظری کر رہا ہے، یا عورت گھر میں رہنے والے مردوں میں سے جن سے پردہ ضروری ہے ان پر بدنظری کر رہی ہے، تو یہ دونوں شکلیں ناجائز اور حرام ہیں شریعت میں۔ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے ان کے چہرے کو دیکھنا بلا ضرورت یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مرد کے لیے اپنی بھاوچ پر نظر ڈالنا اور اپنی مامی کو دیکھنا، اپنے دوسرے رشتہ دار کو، چاچی کو دیکھنا، ان کی اولاد کو دیکھنا، یہ سب چیزیں مرد کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ایسے عورت کے لیے اپنے دیور کو دیکھنا، اپنے جیٹ کو دیکھنا یا اپنے بہنوئی کو دیکھنا، جن سے پردہ ضروری ہے ان پر ان کے چہرے کو جی بھر کر دیکھنا یا شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آنکھیں جب انسان کی بے لگام ہو جاتی ہیں تو بہت سے بدکاری کے گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے محققین یہ فرماتے ہیں کہ بدنظری ام الخبائث ہے، پوری برائیوں کی جڑ بدنظری سے شروع ہوتی ہے۔ آنکھوں کے جو دو سوراخ ہیں، یہ دو سوراخ دراصل فتنے کے چشمے ہیں، یہاں سے فتنے ابلتے ہیں۔ ماحول اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلنے کا سبب انہی آنکھوں سے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج کل کی ماڈرن قسم کی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے، بغیر آستین کی بنیان پہن کے گھوم رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں، پورا بازو کھلا ہوا ہے، بغل دکھ رہا ہے، سینہ دکھ رہا ہے، ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں کہ جس میں سینے کا ابھار نظر آتا ہے، کمر کا ابھار نظر آتا ہے۔ یہ سب دکھانے کا شوق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا ایک طبقہ سماج میں ہے اور ہم ان کو دکھانا چاہتی ہیں، جس سے ہمارا لک اچھا لگے گا، ہمیں دیکھتے ہوئے انہیں مزہ آئے گا۔ اسی واسطے ایسے کپڑے پہن کر کوئی عورت جنگل میں نہیں جاتی، کتے بلی جانور کو نہیں دکھاتی، گدھے گھوڑے کو نہیں دکھاتی۔ وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو لیڈیز کے ایسے لک میں کوئی مزہ نہیں آتا، انسانوں کے سماج میں آتی ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ہماری اس حرکت سے، ادا سے یا ہمارے اس لک سے انسانوں کو مزہ آتا ہے۔ تو فتنہ پھیلتا کیسے ہے کہ دیکھنے والے کچھ موجود ہیں تو دکھانے والیوں کو دکھانے کا شوق پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی مردوں کے اندر بھی ایسے بے حیائی کے لباس اور حرکتیں کرنے کا جو شوق، راستہ چلتے چلتے اپنا شرٹ اتار دینا، باڈی دکھانا، سکس پیکس دکھانا، یہ سب مردوں کے اندر بھی یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے کہ لڑکیوں میں بھی اس طرح کا مرض ہے کہ وہ ہینڈسم لڑکوں کو دیکھ کر للچاتی ہیں۔ تو یہ دو آنکھیں دراصل فتنوں کا چشمہ ہے، جہاں سے فتنے ابلتے ہیں۔ اسلام نے ان دو سوراخوں پر پردہ لگایا ہے۔ ہماری آنکھوں پر جو پلکیں ہیں اور بھوں ہیں اور اس پر اللہ نے چمڑے کا جو ڈھکن رکھا ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، اسی واسطے رکھا ہے کہ انسان کو جب دیکھنے کی ضرورت پڑے تبھی دیکھے، جب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے یا تو آنکھیں بند کر لے یا تو نظر جھکا لے۔ اسلامی تعلیمات کا حسن اور جمال یہی ہے کہ ہر مومن کو اللہ نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ سامنے والی کو آپ غلط نظر سے دیکھو گے، سامنے والے کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری یہ نظر تمہارے دل میں جگہ پالے گی، اور جب دل میں جگہ پائے گی تو شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ تو غیر محرم پر نظر ڈالنے سے شہوت کی آگ بھڑکتی ہے، اور شہوت کی آگ جب بھڑکے گی تو آدمی کی عزت اپنے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اسی لیے دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، برائی کو ابتدا ہی سے ختم کر دو، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ کہ عام مشاہدہ ہے کہ جب لوگوں کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں، ان کے اندر شہوت
کی آگ بھڑکتی ہے تو فتنے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت اس سلسلے میں یہ ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، وہ جانتے ہیں بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مومنین کے لیے ایک مکمل پیغام ہے جو آنکھوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ اس نے کان دیے تو کان کے رولز بھی بتائے، آنکھ دیے تو آنکھ کے رولز بھی بتائے، زبان دی تو زبان کے رولز بھی بتائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت کا کہ کچھ رولز ہیں، اسے فالو کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت میں اللہ نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات ہے تادیب، دوسری بات ہے تنبیہ، تیسری بات ہے تحدید۔ تادیب کسے بولتے ہیں؟ آیت کے شروع حصے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ادب سکھایا ہے کہ کن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے، کن کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں پر نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے نوکر اور غلام ہیں، ہمارے آقا اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہمارے آقا کا حکم یہ ہے کہ تم یہاں نہیں دیکھنا۔ جیسے کوئی کسی گھر کا ڈرائیور ہے، نوکر ہے، کہیں کام کرنے والا شخص ہے، اس کے باس نے اسے بتا دیا کہ تم یہ کیبن میں نہیں آنا، یہاں پر نہیں دیکھنا، جاؤ اپنے کام میں رہو۔ تو آدمی سیلری کی وجہ سے کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے، باس کے حکم کو مانتا ہے، کہیں میرے ہاتھ سے جنت نہ چلی جائے، خدا کے حکم کو ماننا چاہیے، کہیں میرے ہاتھ سے اللہ کی رضامندی ختم نہ ہو جائے، ہمیں بھی اپنے رب کی ماننا چاہیے۔ تو آنکھوں کو جھکا لینا ابتدا ہی سے یہ ہدایت ہے تاکہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت رہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے اگر کسی نے نگاہ کی حفاظت کی تو گویا اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اپنی عزت کی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ چنانچہ جو عورتیں یا جو لڑکیاں کسی مرد کو دیکھ لیتی ہیں وہ ان کی نظر میں اچھے لگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں بعض مرتبہ شوہر کو چھوڑ کر، بعض مرتبہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، بعض مرتبہ خاندان کو چھوڑ کر بھی پرائے مرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اصل قصور نگاہوں کا تھا، آپ دیکھتے نہیں، دکھاتے نہیں، تو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ حرام کی طرف قدم بڑھاتے، اپنی عزت کو، اپنے خاندان کو مٹی میں ملا دیتے۔ دوسری بات اللہ نے تنبیہ فرمائی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دل پاکیزہ رہیں گے، دیکھے گا نہیں تو گندے خیالات نہیں آئیں گے، تو اس میں فائدہ ہے، عبادت میں یکسوئی نصیب ہوگی، نفسانی، شیطانی، شہوانی یہ سارے وسوسے انسان سے چھوٹ جائیں گے۔ بعض مرتبہ بدنظری کی وجہ سے، چاہے وہ راستہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھے ہوں یا فون میں کسی کو دیکھے ہوں، نماز میں سجدے میں کھڑے ہیں تو بھی وہی خیالات آتے رہتے ہیں۔ آج بھی بیٹھے بیٹھے کتنے مرد عورتیں ہیں جو بیٹھے بیٹھے ریلز دیکھتے ہیں، گھنٹوں ریلز میں کئی لڑکیوں کو، کئی لڑکوں کو، کئی فالتو کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ نماز میں دھیان، نہ دعا میں لذت، کچھ نہیں آتی ہے۔ اگر نظر کی حفاظت کی جاتی تو سکون قلب نصیب ہوتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے یہ نفس کبھی گناہ سے بھرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ جب ایک گناہ کرو گے آگے اور گناہ ہوتے ہی جائیں گے، تو سکون قلب ہے نظر کی حفاظت کرنے میں۔ تیسری بات ہے اس آیت میں تحدید۔ تحدید کا مطلب ہے کہ اللہ نے ڈانٹا ہے، تنبیہ کی ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم ہیں، بندوں کو اگر یہ ہدایت جو دیے ہیں اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے، وہ تمہاری سب کارروائیاں جان رہے ہیں، نافرمانوں سے نمٹنا وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام نے مردوں کو صاف الفاظ میں بتایا کہ نگاہیں نیچے رکھیں، اور یہ حکم جہاں مردوں کو دیا ہے وہیں یہ حکم اللہ نے عورتوں کو بھی دیا ہے، چونکہ مرد اور عورت دونوں کا خمیر، دونوں کی طبیعت، دونوں کی سوچ تقریباً ایک ہی ہوتی ہے۔ عورت کی فطرت میں بھی اللہ نے شہوت رکھی ہے، خواہشات رکھے ہیں، تبھی تو زنا کے واقعات، گناہ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے خیالات، شہوات یہ سب اللہ نے صرف مرد کے اندر رکھی ہے، عورت کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر شادیاں ہی نہ ہوتی۔ تو چونکہ اللہ ہی نے ہم سب کو بنایا ہے اور شہوت جو جائز ہے اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے، تو فطرت سب کی تقریباً ایک ہے، تو اللہ نے عورتوں کو بھی صاف الفاظ میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
دونوں آیت کا لب و لہجہ دیکھ لیں، مردوں کو جیسا فرمایا ویسے عورتوں کو فرمایا تقریباً، کہ آنکھوں کی جب بے باکی ہوتی ہے تو شہوت میں انتشار اور شرمگاہ کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ انسانی عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے، شہوت کی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی انسان اندھا بن جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی شہوت کے معاملے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میری عمر کیا ہے، میرا خاندان کیسا ہے، میری عزت کا کیا ہوگا، انسان سب بھول جاتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر کے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ شہوت کے معاملے میں جو حال مردوں کا ہے تقریباً وہی حال عورتوں کا ہے۔ عموماً لڑکیاں بھی جذباتی ہوتی ہیں، جلد کسی سے متاثر ہو جاتی ہیں، کوئی لڑکا انہیں جلدی پسند آ جاتا ہے، کوئی میٹھے بول دے تو جلدی بھولے بن جاتے ہیں اور کسی کی باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، نگاہیں میلی ہو جاتی ہیں تو فتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم علیک وفقک اللہ ویانا بحفظ العین فانہا سبب کل فتنۃ وآفۃ۔ منہاج العابدین، آنکھ کی ضرور حفاظت کرے، آنکھ کی ضرور حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب آنکھ بنتی ہے۔ بہت سے گھروں میں ہم نے اچھے گھر دیکھ لیے، اچھے جھومر دیکھ لیے، اچھا ڈیکوریشن دیکھ لیا، اچھا زیور دیکھ لیا، کوئی بھی چیز انسان دیکھتا ہے تو حسد، لالچ، حرص پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ سارے گناہ آنکھ سے شروع ہوتے ہیں۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے نظر سے متعلق کیا بات فرمائی؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں نگاہ شہوت کا پوسٹ مین ہے، میسنجر ہے۔ نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی اور شہوت کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنا پوسٹ مین کہیں بھیج دیا خط دے کر کسی لڑکے کی طرف، کسی لڑکی کی طرف، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد وہاں سے جواب آئے گا، رپلائی آئے گا، اور کچھ نہ کچھ دونوں نظریں ٹکرائیں گی تو فتنے شروع ہوں گے۔ تمام آفتوں کی بنیاد نظر سے شروع ہوتی ہے جس میں انسان مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، یعنی نظر کو شیطان زہر میں ڈبا کر پھر بڑھاتا ہے آگے، تو ظاہر سی بات ہے جس کو لگتا ہے وہ انسان گویا کہ زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ لیکن نظر کا تیر ایسا زہریلا ہے کہ جو دیکھتا ہے پہلے اسی کو یہ مار دیتا ہے، اسی لیے بد نظری کرنے والا خود پہلے مرتا ہے، کسی کی محبت میں مرتا ہے، کسی کی چاہت میں مرتا ہے، کسی کو پانے کے لیے مرتا ہے، اور بدنام ہو کر، ذلیل ہو کر خاندان بکھر جاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان اس عورت کو دیکھ لے یا عورت اس مرد کو دیکھ لے جسے دیکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو کسی غیر محرم مرد کے چہرے کو یا لڑکے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا گویا کہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کرنے کی طرح ہے۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے فلاں لڑکا، کیوں اچھا لگ رہا ہے فلاں مرد، ظاہر سی بات ہے اس اچھا لگنے کے بعد جو نتیجہ رہے گا اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا ہے، اس کے علاوہ اور اچھا کس وجہ سے لگے گا؟ اچھا لگنا ہے تو اللہ کیوں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، رسول اللہ کیوں اچھے نہیں لگ رہے ہیں؟ جب وہ اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ مانے بغیر جب بد نظری ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جائز خواہش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناجائز خواہش کی شہوت بھڑک رہی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین فرماتے ہیں برید العشق، عشق کا پوسمیان یہ نظر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں عورتوں کی زندگی کے لیے کھلی مثال ہے زلیخا، جو تاریخ میں مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دینے والی۔ گناہ کا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر ڈالی تو جذبات ہاتھوں سے نکل گئے تو گناہ کی دعوت دینی پڑی۔ چند لمحوں کی بےتابی ہوئی تھی جس کی وجہ سے رسوا کن جملہ ان کے متعلق قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک زلیخا کا تذکرہ اسی بے حیائی کی حرکت کے ساتھ قرآن میں ذکر رہے گا۔ وراودتہ، بہلایا پھسلایا، اپنے مقصد کی طرف بلایا۔ ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے، اس تعبیر کی وجہ سے قیامت تک زلیخا کا تذکرہ کیا جاتے رہے گا، لیکن اس تذکرے میں اسی رسوائی کا بھی تذکرہ رہے گا کہ وہ عورت ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں
پلنے والے ایک بچے پر دل دے بیٹھی۔ معلوم کیا ہوا؟ نظر دراصل یہ گناہ کی شروعات ہوتی ہے۔ ہاں، شریعت میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راستہ چلتے آتے جاتے کسی غیر محرم مرد یا عورت سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ عورتوں کو بھی سودا ترکاری لانے کے واسطے، ہاسپٹل جانے واسطے یا گاڑی چلاتے ہوئے کسی بھی ضرورت سے کوئی حاجت رہتی ہے تو اس کی وجہ سے انہیں باہر جانا پڑتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ نظر پڑ جاتی ہے دوسرے مردوں پر۔ آدمی راستہ چلتے ہوئے اتنا زیادہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، غیر اختیاری معاملہ رہتا ہے، تو شریعت نے چھوٹ دی ہے ایسے موقع پر۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الأولی ولست لک الآخرہ۔ علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ مت دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا حدیث سے کہ اچانک اگر ہم کسی غیر محرم مرد کو دیکھ لیں، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور کسی وقت غیر ارادی طور پہ نظر پڑ جائے راستہ چلتے ہوئے، تو وہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر پہلی بار ہی کسی کو دیکھنے کی نیت سے ہی دیکھ رہے ہیں پھر تو وہ حرام ہوگا۔ اب یہ پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے، اور پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب اچانک پڑ گئی اور فوراً ہم نظر ہٹا لیے تو یہ معاف ہے۔ اچانک پڑ گئی نظر، لیکن اچانک پڑنے کے بعد ہم جی بھر کے دیکھ رہے ہیں، چونکہ ابھی پہلی نظر ختم نہیں ہوئی ہے، تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا اور دیکھ لیں، 1 منٹ 2 منٹ دیکھ لیں، اس کے بعد ہٹیں گے تو ایک نظر پوری ہوگی۔ جمع کر گھور کر دیکھنا اس میں داخل نہیں ہے۔ پہلی نظر بھی اگر دل بھر کے دیکھو گے وہ بھی حرام اور ناجائز رہے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ اچانک نظر پڑ گئی، فوراً ہٹا لیے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دفعتاً نظر پڑ جاتی ہے کبھی کسی عورت پر، تو کیا ہے اس سلسلے میں حکم، یعنی گناہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اسرف بصرک، نگاہ کو فوراً پھیر لو۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے یا کبھی جج کے پاس گئے یا کبھی ڈرائیور ہے یا کبھی واچ مین ہے، آتے جاتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے کسی نامحرم پر، تو ایسے موقع پر بقدر ضرورت ہی دیکھنے کی اجازت ہے، فوراً پھر نظر ہٹا لینا چاہیے۔ بد نظری کا وبال کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ کئی نقصانات ہیں، اس میں سے آج 3-4 نقصان ذکر کریں گے، اس کے بعد آگے کے سبق میں اس کو مکمل کریں گے۔ بد نظری کا پہلا نقصان یہ ہے کہ بد نظری فساد کی بیج ہے، یعنی غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ فساد کا جڑ ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہروں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ویسے بھی دور سے ہر چیز اچھی نظر آتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، لڑکے ہیں، شوہر ہے، ہمارے گھروں میں بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ خود ایک مرد دیکھ لے کہ بھئی جس عورت کو وہ دیکھ رہا ہے باہر آتے جاتے، اس کے گھر میں خود عورت موجود ہے، بیوی موجود ہے۔ جو عورت کسی غیر محرم مرد کو یا لڑکے کو دیکھ رہی ہے، اس کے گھر میں خود اس کا شوہر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر سے جو کام ہوگا وہی کام باہر والے مرد سے ہوتا ہے، بیوی سے جو کام ہوتا ہے وہی کام باہر والی عورت سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی اور لڑکی کو باہر والا مرد نظر پسند آتا ہے، کنواری لڑکیوں کو انکل پسند آتے ہیں اور کنوارے لڑکوں کو آنٹیاں پسند آتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شیطان حرام چہروں کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ اور دیکھیں۔ اس لیے بیوی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا باہر والی اچھی لگتی ہے، اپنا شوہر اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا باہر والا اچھا لگتا ہے۔ یہ اچھا لگنا کون ہے، کیوں ہے؟ شیطان دراصل ایک دوسرے کے چہروں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ گناہ کے راستے کھلیں۔ مشہور بات ہے، دور کے ڈھول سہانے ہوا کرتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوا کرتے ہیں، اس واسطے ہر دوسری دور کی چیز اچھی لگتی ہے۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا بیج ایک پودا اگ جاتا ہے اور وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے جیسے اسے پانی ملتا جائے گا وہ درخت بنتا جائے گا، ایسے ہی اس نظر کو جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا وہ اور دیکھتے اور قریب ہوتے جائے گا۔ چنانچہ مثال دیکھ لیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ قابیل نے حابیل کی بیوی کے حسن و جمال پر نظر ڈالی تو دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ نتیجتاً اس لڑکی کو پانے کی خاطر اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ قابیل نے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی نہیں ہے، محبت دل میں آ گئی، نتیجہ اس کو پانے کا جذبہ ہوا، پانے کے لیے جو رکاوٹ تھا وہ بھائی تھا تو بھائی کو راستے سے ہٹا دیا۔ چنانچہ آج بھی دیکھ لو، اگر کوئی لڑکی کوئی عورت شادی شدہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم لڑکے کو پسند کر لیتی ہے تو اپنے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ پلان کرتی ہے اپنے ہی شوہر کو راستے سے ہٹانے کی۔ کبھی مرڈر ہو جاتا ہے، کبھی زہر میں پھلا کر مار دیا جاتا ہے۔ موقعوں سے ایسے رپورٹس آتے رہتے ہیں کہ بیوی نے خود شوہر کو قتل کر دیا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے
کہ بیوی بار بار منع کر رہی تھی، مہاراشٹر کا واقعہ ہے، شوہر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات گزار رہا ہے، ناجائز محبت میں ہے، تو بیوی نے بار بار منع کیا کہ یہ بچے ہیں، ہماری اپنی زندگی ہے، اس طرح کسی اور عورت کے پیچھے پڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو شوہر نے کیا پلان کیا کہ رات جب بیوی سو گئی خود گلا دبا کر چاقو سے یا گلا دبا کر مار دیا، اور بچوں کو بتایا کہ اگر پولیس آئے بتائے تو کہنا کہ کالے کپڑے پہن کے چور آیا تھا اور میرے ہاتھ پار باندھ دیے وہ لوگ اور میری بیوی کو قتل کر کے چلے گئے، اور ایسی ایکٹنگ کر کر کے رونے لگا کہ گویا کہ مظلوم ہے۔ پولیس جب تلاش شروع کی تو بعد میں پتہ چلا کہ ظالم درندہ خود اپنی بیوی کو قتل کر دیا غیر محرم عورت سے تعلقات کی خاطر۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ نظر سے ہوئی۔ تم دیکھے باہر والی عورت کو تو اپنی تمہیں باسی لگنے لگی، تو اسے پانے کی خاطر اپنی بیوی جو بیچاری 2 بچوں کی ماں ہے اس کو قتل کر دیا۔ شروعات کہاں سے ہے؟ قابیل سے شروعات ہے۔ چنانچہ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی بد نظری کے بعد قتل کی قابیل کے سر آتی ہے، اور قیامت تک جو بھی اس طرح کے گناہ کریں گے وہ قابیل کے سر آئے گا، چونکہ بنیاد اس نے ڈالی ہے۔ گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتلین آئیں گے اس کا بوجھ بھی اسی قابیل پر ہوگا۔ معلوم ہوا پہلی نظر ڈالنے کا تو اختیار ہوتا ہے، پھر معاملہ بعد میں بے اختیار والا ہو جاتا ہے۔ چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ کے آئیں، یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے۔ تو پہلی نظر سے ہی آدمی بچنا چاہیے۔ بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہما البطش والرجل زناہا الخطا والقلب یہوی ویتمنا ویصدق ذلک الفرج او یکذبہ۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا کسی کو غیر محرم کو پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے اس لڑکی یا اس مرد کی، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ خواہش جب شدت پکڑ جاتی ہے تو آدمی زنا کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر پہلے کھٹک پیدا کرتی ہے دل میں، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، پھر سوچ شہوت کو ابھارتی ہے، اور شہوت شدت کو جنم دیتی ہے، پھر شدت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ معلوم ہوا زنا کا ارادہ تب ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اسی واسطے اندھوں سے یہ گناہ بہت کم پیش آتا ہے۔ جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں ان کے زنا کے کیسز بہت کم آتے ہیں۔ ہاں، مظلوم طور پر ان کو زنا کروا دیا گیا وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو وہ سبب ہی ختم ہے ان کے پاس سے۔ اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ مثال مشہور ہے، دنیا کا سب سے لمبا سفر یہ قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بھی بد نظری کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ زنا کی جو پہلی سیڑھی ہے بد نظری، وہ اسی کو ختم کر دے اور اسی سے بچ جائے۔ بد نظری سے بچے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن المرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث اللہ له عبادة يجد حلاوتها۔ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جب پہلی مرتبہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا کرتے ہیں۔ ہماری نماز میں مزہ، ہمارے دعاؤں میں مزہ، ہماری قرآن میں مزہ، یہ سب اللہ تعالیٰ لذت جو ملتی ہے وہ نگاہ کی حفاظت پر ملتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے من ترکھا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دی تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ ہمیں ایمان کا مزہ آنا ہے تو بد نظری کی جو وقتی اور عارضی لذت ہے تو اس کو ہمیشہ کی لذت کی خاطر چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور ایمان کا مزہ دیتے ہیں، عبادت کا مزہ دیتے ہیں بد نظری سے بچنے پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد نظری سے حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کو بھی اس گناہ میں پڑنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔